السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ایمپیٹائگو پر۔ ایمپیٹائگو ایک عام اور انتہائی متعدی کے جلد کا انفیکشن ہے جو کہ جراثیمی کے چھوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جراثیمی سریت عام طور پر سٹیفلوکاکائی کے جراثیموں کی وجہ سے ہوتی ہے جو زخموں اور چھالوں کا سبب بنتا ہے۔ پہلے جلد سرخ اور مترم ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے چھالے بنتے ہیں جن سے پانی یا سیرم نکل کر جمتا رہتا ہے اور چھلکا سا بن جاتا ہے۔ جہاں جہاں گندا پانی لگتا ہے جلد خراب ہوتی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں یہ بیماری زیادہ تر منہ، سر اور گردن پر ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر سنجیدہ نہیں ہوتی ہے اور اکثر علاج کے ایک ہفتے کے اندر یا بغیر علاج کے چند ہفتوں میں بہتر ہو جاتی ہے۔ علامات: ایک انتہائی متعدی بیکٹیریل جلد کا انفیکشن ہے جو بچوں میں عام ہے۔ ایمپیٹائگو کی علامات میں شامل ہے: چہرے، ہاتھوں، بازو یا ٹانگوں پر سرخ زخم یا چھالے، خارش زدہ زخموں یا چھالوں پر پیلے رنگ کے کھردرے دھبے، متاثرہ علاقے میں سوجن، لمف نوڈس، بخار۔ اگر آپ کو شبہ ہے آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ایمپیٹائگو ہے تو طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ علاج میں عام طور پر اینٹی بائیوٹکس شامل ہوتی ہے جو انفیکشن کو صاف کرنے اور اسے دوسروں تک پھیلنے سے روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ مزید ابراں حفاظتی صحت کے اچھے طریقے جیسے کہ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھونا اور متاثرہ جگہوں کو صاف رکھنا ایمپیٹائگو کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اسباب: ایمپیٹائگو بیکٹیریا عام طور پر سٹیفلوکوکائی حیاتیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے بیکٹیریا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کو متاثر ہونے والے کسی کے زخموں کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں یا ان چیزوں کے ساتھ جو اس نے چھو لیا ہے، جیسے کہ کپڑے، بستر کے کپڑے، تولیے اور یہاں تک کہ کھلونے۔ پیچیدگیاں: ایمپیٹائگو عام طور پر خطرناک نہیں ہے اور انفیکشن کی ہلکی شکلوں کے زخم عام طور پر بغیر داغ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شاذ و نادر ہی ایمپیٹائگو کی پیچیدگیوں میں شامل ہے سیلولائٹس۔ یہ ممکنہ طور پر جان لیوا انفیکشن جلد کے اندر موجود ٹشوز کو متاثر کرتا ہے، بالآخر لمف نوڈس اور خون کے دائرے میں پھیل سکتا ہے۔ گردے کے مسائل: بیکٹیریا کی ایک قسم جو ایمپیٹائگو کا سبب بنتی ہے وہ گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ داغدار ایکتھیمیا سے وابستہ زخم نشان چھوڑ سکتے ہیں۔ روک تھام: جلد کو صاف رکھنا اسے صحت مند رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چوٹ، کھرچوں، کیڑوں کے کاٹنے اور دیگر زخموں کو فوراً دھونا ضروری ہے۔ حوصلہ افزائی کو دوسروں تک پھیلنے سے روکنے میں مدد کے لیے متاثرہ جگہوں کو ہلکے صابن اور بہتے پانی سے آہستہ سے دھوئیں اور پھر کوچ سے ہلکے سے ڈھانپیں۔ متاثرہ شخص کے کپڑے اور تولیے ہر روز گرم پانی سے دھوئیں اور انہیں اپنے خاندان میں کسی اور کے ساتھ نہ بانٹیں۔ اینٹی بائیوٹکس مرہم لگاتے وقت دستانے پہنیں اور بعد میں اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ متاثرہ بچے کے ناخن چھوٹے کاٹیں تاکہ خراش سے ہونے والے نقصان کو روکا جا سکے۔ باقاعدگی سے اور اچھی طرح سے ہاتھ دھونے اور عام طور پر اچھی حفاظتِ صحت کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنے بچوں کو ایمپیٹائگو کے ساتھ گھر میں رکھیں جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ وہ متعدی نہیں ہے۔ تشخیص: ایمپیٹائگو کی تشخیص کرنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کے چہرے یا جسم پر زخموں کی تلاش کر سکتا ہے۔ عام طور پر لیب ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر زخم صاف نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اینٹی بائیوٹکس علاج کے باوجود آپ کا ڈاکٹر زخم سے پیدا ہونے والے مائع کا نمونہ لے سکتا ہے
اور اسے جانچ کر دیکھ سکتا ہے اس پر کس قسم کے اینٹی بائیوٹکس بہترین کام کرے گی۔ کچھ قسم کے بیکٹیریا جو ایمپوٹائگو کا سبب بنتے ہیں وہ بعض اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحم ہو گئے ہیں۔ ایمپوٹائگو کا علاج عام طور پر اینٹی بائیوٹک سے کیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کی قسم اور علاج کی مدت انفیکشن کی شدت اور مقام کے ساتھ ساتھ مریض کی عمر اور مجموعی صحت پر منحصر ہوگی۔ ایمپوٹائگو کے علاج میں شامل ہے ٹپیکل اینٹی بائیوٹک کریم یا مرہم جس میں اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہے جیسے کہ میوپروسون یا ریٹاگپامولینس کو براہ راست متاثرہ جلد پر لگایا جا سکتا ہے۔ زبانی اینٹی بائیوٹکس اگر انفیکشن زیادہ وسیع یا شدید ہے تو زبانی اینٹی بائیوٹکس جیسے کہ پینسلن یا ریتھرومائسین تجویز کی جا سکتی ہے۔ اچھی حفاظان صحت متاثرہ جگہ کو صاف اور خشک رکھنے سے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ متاثرہ جگہ کو صاف خشک پٹی سے ڈھانپنا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ رام دہ کریمیں زنک آکسائڈ یا پیٹرولیم جیلی پر مشتمل اووری کاؤنٹر کریمیں یا مرہمیں جلد کو نرم کرنے اور خارش کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ کھرچنے سے بچانا متاثرہ جلد پر خارش کرنے یا اٹھانے سے گریز کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے انفیکشن پھیل سکتا ہے اور داغ بڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔